السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کا وجود ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام 20 کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقہ پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کر لیتا تھا۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھا کرتے تھے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے شروع میں 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں بھی 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بابا آدم کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے، اور نیکی 10 گنا کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے پورے مہینے کے روزے وہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے اللہ سے ملاقات کریں، لہٰذا حضرت موسیٰ نے ایک پیڑ کی شاخ سے چھوٹی سی شاخ لے کر اس سے مسواک بنا کر اپنے دانتوں پر مسواک کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کے منہ کی بو سے کوئی تکلیف نہ ہو، نعوذ باللہ کوئی غلطی نہ ان سے ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے 10 روزے مزید بڑھا دیے، اور حضرت موسیٰ نے 40 روزے رکھے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کا بھی ذکر موجود ہے، اور جس میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ انہوں نے رکھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے ہر سال 1 ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد رسول اللہ نے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں کے روزوں کی ترغیب دی۔ پیغمبر اسلام نے ہمارے بابا آدم کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے بھی رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کو ایسے گمان ہونے لگتا تھا
کہ اب اللہ کے نبی افطار ہی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد روزوں میں آپ نے اتنا طویل وقفہ دیا کہ صحابہ کرام کو گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول اللہ نے دنیا سے جب پردہ فرمایا تو اس سے پہلے آپ نے 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو چاہے اس کو کتنی پیاس ستائے، وہ پانی پینے کی اسے اجازت نہیں، اور وہ انسان سوچتا ہے کہ تمہارا خالق تمہیں دیکھ رہا ہے، وقت سے پہلے پانی پی لیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی طرح مومن کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، زبان سے بری باتیں اور اعضاء جسمانی سے برے کام اس سے صادر نہ ہونے پائے۔ وہ بھوک اور پیاس کا ثواب جاتا رہے گا، کیونکہ اگر وہ اپنی جسمانی ضرورت سے زیادہ کوئی غلط حرکت کرے گا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، اے نوجوانوں شادی کرو، کیونکہ یہ شرمگاہ کی حفاظت اور بد نظر سے بچاؤ کی بہت ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر نکاح کی طاقت تمہیں نہ ہو تو روزے رکھو، کہ یہ خسی ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ روزے رکھنے سے شہوت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، تم پر پہلی امتوں کی طرح روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی مذاہب گزرے، روزہ کسی نہ کسی صورت میں سب میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات سے اترنے سے پہلے 40 روزے رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی وحی سے قبل غار حرا میں روزے رکھا کرتے تھے، اور پہلی وحی کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں تھے۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کو جب گیان روشنی نصیب ہوئی تو وہ بھی روزے کی حالت میں تھا۔ اور امت محمدیہ کے لیے روزے 2 قسم کے ہیں، ایک نفلی اور دوسری فرضی۔ نفلی روزے رمضان اور عیدین کے علاوہ کسی بھی موقع پر رکھے جا سکتے ہیں، اور جبکہ روزے کی فرضیت صرف رمضان میں ہے۔ ابتدائی اسلام میں سال بھر میں صرف 1 روزہ تھا، پھر بتدریج رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ عرب کا عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو جو عاشورہ کے دن چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا افطار کر لیتا۔ عاشورہ کی فضیلت عرب میں معروف تھی، چنانچہ بقول شبلی نعمانی 10 محرم کو، جسے عاشورہ کہتے ہیں، روزہ رکھا جاتا تھا۔ اسی روز خانہ کعبہ پر غلاف بھی چڑھایا جاتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن فرعون سے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے از راہ تشکر یہ روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق تم سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی زیادہ تاکید فرما دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کے روزے کا بھی ارادہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کی بھی ترغیب دلائی، اور اس طرح بتدریج قبلہ کی تبدیلی کے 1 ماہ بعد ہجرت کے 18ویں ماہ یعنی ماہ شعبان 2 ہجری میں رمضان کی فرضیت جب نازل ہو گئی،
اور رمضان کی خیر اور برکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور ظاہری دلائل اور معجزے بھی شامل ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے فضائل اور اہمیت جتلا کر یہ حکم دے رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کا شکر اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ تم روزے رکھو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور زمانہ جاہلیت میں عرب میں روزہ رکھنے کا دستور یہ تھا کہ روزہ غروب آفتاب پر کھول لیتے، جب تک نیند نہ آتی کھاتے رہتے، اور جب سو جاتے تو اگلی شام تک کھانا پینا ان کا بند ہو جاتا اور ان کا روزے کی حالت میں وہ ہو جاتے۔ لہٰذا یہی رواج عیسائیوں میں بھی تھا، جسے آج کل انہوں نے بدل ڈالا ہے۔ چنانچہ آج کل وہ روزہ آدھی رات سے دوپہر تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ مسلمان جو دستور تھا اس کے مطابق روزہ رکھتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے ایک کسان صحابی قیس بن حرمہ انصاری کا واقعہ پیش آ گیا کہ وہ روزہ رکھ کر دن بھر زمین میں کام کرتے کرتے پہلے ہی تھک گئے تھے۔ افطاری کے وقت جب وہ گھر پہنچے، کھانے کی تیاری میں دیر تھی۔ انتظار کے لیے جب وہ لیٹے، لیکن نیند نے غلبہ پا لیا اور اتنی تھکاوٹ تھی انہیں کہ وہ سو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پہلا روزہ اب ختم نہیں ہوا اور ان کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے روزے پھر اپنے کاروبار کو چلے گئے، لیکن دوپہر سے پہلے ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ غش کھانے لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے روزے میں کمی فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے جدا ہونے تک کھاتے پیتے رہو، پھر رات تک روزہ مکمل کرو۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں بحالت ایمان نیکی کے شوق سے روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابن آدم کے تمام عمل 10 گنا سے 700 گنا تک شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا، اس نے میری خاطر اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑا۔ روزے دار کو وہ خوش نصیب ہوتی ہے کہ ایک افطاری کے وقت اور دوسری خداوند کریم سے ملاقات کے وقت روزے دار کے منہ کی بو خدا کے ہاں کستوری سے زیادہ عمدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ تو جب کسی کا روزہ ہو تو نہ عورتوں سے میل ملاپ کرے اور نہ ہی شور مچائے۔ اگر کوئی گالی یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی روایت ہے کہ روزہ دار قرآن دونوں بندے کی سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کھانے اور شہوت سے روکا ہے، لہٰذا اے اللہ تو میری سفارش قبول فرما لے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکا ہے، اے اللہ تو میری سفارش مان لے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ اور امام طبری نے حضرت معاذ بن جبل سے ایک اور حدیث ذکر فرمائی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ کے علاوہ ہر ماہ کے 3 روزے بھی رکھے جاتے تھے، لیکن بقول عمر بن مرہ ہر ماہ کے یہ 3 روزے فرض نہیں تھے بلکہ یہ نفلی روزے تھے۔ جب رمضان فرض ہوا تو ایک ماہ کے
मुतवातर रोज़े रखने सहाबा पर दुश्वार थे, इसलिए रोज़े की बजाय फ़िदिया की भी इजाज़त दे दी गई। इसके बाद जब मुसलमान रोज़ा रखने के खूगर हो गए तो सिर्फ़ रोज़ा रखने का ही हुक्म हो गया। इरशादी खुदावंदी है, जो माह रमज़ान पाए वो इसके रोज़े ही रखे। और बाज़ रवायात में ये भी आता है कि रोज़ा ढाल है लेकिन इसे फाड़ ना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह, इसे कैसे फाड़ा जा सकता है कि ये तो ढाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठ और गीबत से यानी चुगलखोरी से, जो रोज़े की हालत में भी झूठ चोरी चुगलखोरी ना छोड़े तो उसका रोज़ा की ढाल में ख़राबी आ जाती है और वो रोज़ा फाड़ने के मुतवातिर है। लिहाजा रोज़े की हालत में इंसान इन तमाम बुराइयों से ख़ुद को महफूज रखने की कोशिश करे। अल्लाह ताला आपको और मुझे मोहब्बत से रोज़े अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी वो तमाम रकू सजूद को कबूल फ़रमा ले कि जो हम रोज़े की हालत में ख़ास अल्लाह ताला की खातिर करते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब के दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फ़रमाए। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।